دیکھو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان شریف اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید۔ برنچ ٹائم وی ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ۔ ہر جمعہ ہفتہ اتوار کی صبح 10:05 پر یہ پروگرام ہم لے کر آئیں گے، اور اس رمضان میں ہمارا ٹارگٹ ہے، ہمارا گول ہے، ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ وہ تمام اختلافی مسائل، سوالات، ان کا حل، تمام مسالک کے لوگ یہاں پر علماء حضرات، علامہ حضرات، مفتی حضرات موجود ہوں گے، ان سے لیں گے، اور جو غلط فہمیاں سوشل میڈیا پر زیر گردش ہوتی ہیں ان کو ختم کریں گے، کیونکہ بعض اوقات کوئی چیز اتنی ہوتی نہیں جتنی سنائی یا دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ایک دفعہ پھر مشہدی صاحب بھی موجود ہیں، علی مرتضیٰ صاحب بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں بھی اس وقت۔ اب ریپرزینٹ کرنے کے لیے کچھ ایک دو مسالک کو دیگر علماء بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ ایک سوال تھا پچھلے پروگرام میں جو مشہدی صاحب سے رہ گیا تھا، میں وہ سوال لوں گا۔ تراویح کے حوالے سے فقہ جعفریہ کے کیا نظریات ہیں یا کیا معاملات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ رمضان کریم یہ امت مسلمہ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں، ماہ صیام میں، آپ جتنے اذکار کریں قربت الہی کے لیے، اس کا 70 گنا اجر ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا، بآواز بلند کرنا یا خاموشی سے کرنا، ہر لحاظ سے قربتاً اللہ بہترین عبادت ہے۔ لیکن رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتبر ترین روایات موجود ہیں کہ آپ نے جماعت کی پابندی کے ساتھ تراویح کا انکار کیا، بارہا کیا۔ لہذا فقہ جعفریہ میں با جماعت کھڑے ہو کے یا تراویح کا کوئی انعقاد کا تصور نہیں ہے۔ البتہ قرآن پڑھنے کا اور قرآن کی تلاوت کرنے کا بارہا حکم ہے، تاکیداً حکم ہے۔ ہم دروس رکھتے ہیں جس میں قرآن کریم پڑھے جاتے ہیں اور متعدد مقامات پر پڑھے جاتے ہیں، ہر مقام پہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن با جماعت نماز تراویح کا کوئی ہمارے ہاں حوالہ موجود نہیں۔ اچھا، اس میں ابھی ہمارے آخری پروگرام کے اندر دوسرے آپ کے عالم علامہ صاحب موجود تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ تراویح کی جگہ کوئی 1000 رکعت پورے مہینے میں پڑھی جاتی ہے رمضان میں۔ وہ مختلف ہیں۔ دیکھیے، یہ جتنی بھی بابرکت شبیں ہیں جس میں نزول قرآن ہوا، شب قدر ہے، شب معراج ہے، شب قدر کی مختلف راتیں ہیں، ان راتوں میں اعمال ہیں جس میں 100 رکعت بھی ہے، 1000 رکعت بھی ہے، لیکن قطعاً یہ نہیں ہے کہ قرآن نہ پڑھا جائے۔ قرآن تاکید ہے کہ بارہا کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کا ختم کیجئے۔ جتنے زیادہ تلاوت کریں گے، جتنے زیادہ قرآن پڑھیں گے، قرب الہی کے لیے بہترین۔ اچھا، قرآن کے حوالے سے اگر بات ہو تو سوال پہ سوال نکلتا ہے، کیونکہ ہم میں مایوس کن انداز میں یہ آپ سے درخواست کروں گا اور دیکھنے والے ناظرین کی بارگاہ میں بھی یہ بات پیش کروں گا کہ ہم بدنصیبی ہے کہ اس ماحول میں پیدا ہوئے جہاں پر کچھ افواہیں گڑی جاتی ہیں، کچھ جھوٹ باندھے جاتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، جس میں خاص طور پہ فقہ جعفریہ کے حوالے سے ہم تو چھوٹے سے تھے جب سے بڑی نیگیٹیوٹی چیزیں سنتے ہیں
مگر بذات خود آج جب علم خود بھی ہم حاصل کرتے ہیں اور آپ جیسے علماء حضرات سے ملاقات ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم تو کلیئر ہو جاتے ہیں، مگر دیکھنے والے ناظرین کو بھی کلیئر کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ بتائیے گا قرآن شریف کے حوالے سے بھی ایک بات بڑی مشہور ہوا کرتی تھی، اب تو بہرحال کم ہو گئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ فقہ جعفریہ کے نزدیک بھی 30 ہی سپارے ہیں، یا کچھ آیات یا کچھ سپاروں کے اندر کچھ اختلاف ہے ورسز بائے دیوبند یا بریلوی یا اہل حدیث حضرات۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قرآن کریم، قرآن مجید جو کہ تاج کمپنی چھاپ رہی ہے اور وہی گردش کر رہا ہے، یہی قرآن مجید معتبر ہے، اسی پر کامل یقین ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ 30 پارے، یہ پارے تو ہم نے کیے ہیں۔ قرآن الحمد سے شروع ہوا اور والناس پہ ختم ہوا، 6666 آیت ہیں، 114 سورے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو موجودہ قرآن ہے یہی قرآن ہے، لیکن قرآن کریم کی ترتیب میں اشکال ہے۔ جیسے پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت ہے۔ اب یہ کہاں آ رہی ہے؟ تو اس کی تدوین میں ضروری معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید یہی ہے، مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے۔ آج K21 کے اس پلیٹ فارم سے شاید یہ سوال اتنا کھلا کسی پروگرام میں ہوا ہوگا یا چیزیں ہوں گی، کیونکہ اتنی ساری غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ آج یہ بہت بڑی بات ہے۔ مشہدی صاحب ایک خود بڑی قداور شخصیت ہے فقہ جعفریہ کے حوالے سے، اور بڑی بڑی نیشنل ایکشن کے حوالے سے جتنی بھی میٹنگز ہیں اور جو امن کے حوالے سے میٹنگز ہیں اور اپنے مسلک کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، تو آپ نے یہ بات سنی تو قطعاً کسی بھی افواہ یا غلط باتوں میں نہیں آیا۔ ڈیفینیٹلی کہ وہ ایک مسلک ہے کہ رد و بدل کے اندر مسائل ہیں، اور اس مسائل کے اندر بھی یقیناً کچھ دلیل موجود ہوگی۔ اگر ہم مسلک دیوبند کی بات کرتے ہیں، بریلوی کی بات کرتے ہیں، اہل حدیث کی بات کرتے ہیں، یا ہم فقہ جعفریہ کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ فقہ جعفریہ کے ایک اور علامہ صاحب ابھی موجود ہیں، تو میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا، علامہ مرزا طاہر علی حبیب صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ شامل ہوئے۔ آپ بھی اپنا ورڈک اور موقف دیتے ہیں قرآن شریف کے سپاروں کے حوالے سے۔ دیکھیے تواریخ کی ہمیں بتاتی ہیں مائک دیجیے۔ تواریخ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ پہلے خلیفہ کے دور میں جب جنگ ہوئی تو دوسرے خلیفہ کو یہ احساس ہوا کہ شاید کیونکہ قاری قرآن جو ہے، جو حافظ قرآن تھے، وہ زیادہ تر شہید ہو گئے، تو انہوں نے چاہا کہ اس کو کمپائل کر کے ایک قرآن حکیم کتابی شکل دے دی جائے، کتابی شکل دے دی جائے۔ کیونکہ کسی صحابی کے پاس جو ہے 50 سورے تھے، کسی کے پاس 60، کسی کے پاس 100، کسی کے پاس 114 پورے سورے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا 2 سال کا پیریڈ تھا، تو 2 سال وہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ کے دور میں انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ پھر تیسرے خلیفہ کے دور میں بھی انہوں نے پھر ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی نے موجودہ قرآن کی جو تدوین ہے، 30 پارے اور رکوع، یہ تمام چیزیں جو ہے نا، مطلب ان لوگوں نے تیسرے دور میں ہوئی۔ لیکن جب ان کا بھی دور ختم ہو گیا، چوتھے خلیفہ آئے، یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب تشریف لائے، تو ان کے سامنے وہ کمیٹی آئی، اور کمیٹی نے قرآن ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ ہم نے جمع کیا ہے۔ تو اس پر مولا کائنات نے اس کو دیکھا اور اس کے زیر زبر پیش لگائے، اس کے اوپر آراب لگوائے، اور اس کے بعد یہ جو قرآن حکیم ہے جو موجودہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کا اجرا کرنے والے پبلشر جو ہے وہ مولا کائنات ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی خلیفہ جو ہے وہ نہ کر سکا۔ اور جب آپ نے اس کو پبلش کیا آراب لگانے کے بعد مولا کائنات نے، تو شیعوں نے، چونکہ وہ پہلے امام نے دیا تھا اس لیے قبول کیا، اور دیگر مسلمانوں نے چونکہ چوتھے خلیفہ راشد تھے ان کے، اس لیے قبول کیا۔ اس لیے چونکہ یہ قرآن شریف جو ہمارے درمیان موجود ہے، یہ مولا کائنات کا پبلش کیا ہوا ہے، ان کا اجرا کردہ ہے، اس لیے جو ہے کسی قسم کا کسی مسلمان کو جو ہے شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات تو میں نے مولا کائنات، یہ مطلب اجرا ہی پہلی مرتبہ مولا کائنات کے دور میں، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اس کا اجرا کیوں کیا،
جبکہ پہلے خلیفاؤں نے جو ہے نا مطلب اس کو قرآن کو لے کے جب دلا دیا تھا نئی کمیٹی، تو کہا مولا کائنات نے کا جواب تھا کہ اگر ہم اس کو اجرا نہیں کرتے تو یہ قیامت تک جمع نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ہر آنے والا جو ہے نئی کمیٹی بناتا اور نئی کمیٹی کے بعد میں جو کیا دیکھ لیا، میں نے چیک کر لیا، میں خود حافظ قرآن تھے، مولا کائنات حافظ قرآن تھے، آپ نے اس کو چیک کر کے آپ کے اجرا فرمایا آپ نے، تو مسلمانوں نے اس کو قبول کیا۔ اور اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ 114 سورے چونکہ مولا کائنات کے دور میں ہوئے، اجرا ہوا یہ قرآن کا اور وہ پبلش ہوا، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو اس میں مسلمانوں میں جو ہے نا یہ ہونا کہ کوئی غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان چوتھے خلیفہ کو برحق مانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ چوتھے خلیفہ نے یہ اس قرآن کا اجرا فرمایا، تو اس لیے جو ہے کوئی اس میں اشکال نہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا علی مرتضیٰ صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف جو یہ کمپائل ہوا، آپ کے مسئلہ کے، بلکہ ہم بات کریں گے کہ فقہ حنفی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت، اور فقہ جعفریہ یہاں تشریف فرمائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کمپائل ہوا اور کیا ترتیب ہے اس کی قرآن شریف کی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب نے جو بات کری اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ جب جنگ یمامہ ہوئی تو اس میں ایک بہت بڑی جو تعداد تھی حفاظ اکرام کی وہ شہید ہوئی، اور یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ کتابی شکل کے اندر جو ہے وہ جمع کیا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تو باقاعدہ کتابی شکل کے اندر موجود تو ہو گیا تقریباً، لیکن اس کو باقاعدہ طور پر فائنلی اشاعت نہیں ہوئی اس کی، ایک طرح فائنلی سے کہہ اشاعت سکتے جو ہے ہیں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو گئی تھی۔ اور جہاں تک علامہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی اس میں جو زیر زبر جو قرآن کے اندر لگوائے گئے ہیں، تو فقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو فقہ حنفی بھی جو ہے وہ اسی بات کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں کہ بھئی جمع تو جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ہو گیا تھا، اور اس کے اندر جو زبر زیر پیش جو وغیرہ جو لگوائے گئے، بہت ساری روایتوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت ساری روایتوں میں اس طریقے ہے کہ حضرت علی نے خود لگوایا، اور بہت ساری روایتوں میں کہ ان کے جو شاگرد تھے ابو الاسد ادو علی، ان کو حکم دیا کہ بھئی آپ کیا کریں، اس میں زبر زیر پیش اور جو ہے وہ لگائے۔ تو جب سے اب تک جو ہے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ لیا ہے۔ تو جب سے لے کر اب تک جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے بغیر کسی کم وکاس، زبر و پیش اور حرکات و سکنات کی غلطی کے 14 سال تک الحمدللہ اپنی اصلی حالت کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ بے شک کوئی شک نہیں، موجود رہے گا۔ یعنی اس میں تو ہم انشاءاللہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مرضی تو اللہ نے تو کہہ دیا، اعلان کر دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمان کو کہ اس میں کوئی رد و بدل ہو سکے گا۔ میں ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ اس پروگرام کا حسن یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب لوگ چبوتروں پہ پان کے کیبن میں ہیئر ڈریسر کی شاپ پر بیٹھ کر ان مسالک کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں دیکھیں کتنے ایک حسن کے ساتھ، ایک خوبصورتی کے ساتھ سب نے اپنا اپنا ورڈنگ بھی دیا، سب نے ایک دوسرے کے ساتھ ایگری بھی کیا۔ اچھا میں آپ ہی سے علی بھائی شروع کروں گا کہ وطر کے حوالے سے بھی کچھ ہے، تو فقہ حنفی کے اعتبار سے کہ وطر کی بھی جماعت ہونی چاہیے، کیونکہ تراویح کے اندر تو اختلاف ہے، فقہ جعفریہ کہتے ہیں کہ نہیں جماعت کے ساتھ ہو سکتا، فقہ حنفی کہتے ہیں کہ بھئی جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اہل سنت میں ہے، بخاری میں موجود ہے روایات کہ بعض جگہ سرکار نے پسند نہیں کیا اور کہا کہ اس کو جماعت سے نہ کیجیے، موجود ہے۔ حضور کے دور کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل کے اندر جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی جماعت میں، باقاعدہ اس کا اہتمام جماعت کی صورت میں نہیں تھا، لیکن ٹولیوں کی شکل میں، مگر ٹولی تو 2 یا 2 سے زیادہ لوگ میں جماعت ہوتی ہے۔ ہاں اس میں تو وہی تھا، یعنی کہ بعض لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں 2-3، بعض لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، باقاعدہ جیسے مسجد کے اندر جو ہے باقاعدہ ایک جماعت کی جو باقاعدہ صورت ہوتی تھی وہ نہیں تھی، لیکن تراویح کا جو وہ تصور جو وہ تھا، یعنی کہ مختلف ٹولی۔
اچھا اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے کیا ہو جائے امت کے اوپر کوئی فرض ہو جائے. فرض جیسی ہاں، کیفیت، فرض جیسے جیسی تہجد کے کیفیت. بارے میں حدیث شریف ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تہجد جو تھی وہ فرض تھی آپ کے اوپر. تو قرآن کے اندر اِنَّ ناشیۃ اللیل ہی اشد قوۃ واقوم قیلا. تو اور آپ کو بھی جو ہے وہ ذکر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تو بہرحال تو تراویح پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ سے جو ہے وہ اپنی ٹولیوں کے اندر جو ہے پڑھتے، تو انہوں نے ایک جماعت کی صورت کے اندر جو ہے وہ کرا. اچھا اس اہل سنت والجماعت جو ہے اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، جو کہ یعنی کہ اہل سنت اس کو کہا جیسے سنت کو فالو کرتے والجماعت اور جماعت صحابہ. جیسے صحابہ کے اندر اہل بیت بھی جب ہم بولتے ہیں، جب ہمارے یہاں جب بولا جاتا ہے صحابہ اکرام، تو اس میں اہل بیت لازم اور ملزوم ہے، بلکہ اگر ہم کہیں سب سے اول نمبر اور پہ سب سے اول جو ہے وہی ہے. وہ جو ہے نا ایک مرتبہ اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ بھائی امام زین العابدین جو تھے وہ حج کے موقع پہ جو ہے وہ طواف کر رہے تھے. تو حشام بن تو لوگ جو ہے وہ امام زین العابدین کے چاروں طرف جو ہے وہ جمع تھے. تو حشام سے جو ہے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے کہ آپ بادشاہ ہو، آپ کے گرد تو ہیں نہیں. تو اس نے جو ہے بطور جو ہے وہ نفرت کے بولا کہ بھائی پتہ نہیں کون ہے، مجھے نہیں پتہ. تو اس وقت جو ہے وہ فرزدق جو شاعر تھے وہ کہنے لگے کہ پھر انہوں نے بڑے لمبے اشعار ہیں، تقریباً عربی کے اندر اشعار ہیں 2 اشعار کے. اور تو انہوں نے کہا کہ تم ان کو نہیں جانتے، یعنی کہ یہ تو وہ ہیں کہ ان کے نانا کے بعد جو ہے وہ جبرائیل آتے تھے. ان کی جو ماں جو ہے وہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ ہے. ان کی ماں کون ہے؟ حضرت خاتون جنت ہے. اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ذکر کے بغیر جو ہے وہ تمہاری نماز نہیں ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام جب بولا جاتا ہے اہل سنت یہاں، تو اس کے اندر اہل بیت صف اول کی صف گفتگو ہو رہی اول ہوتی کے ہے اندر ان جو ہے کی. وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. اور تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے جو اسکول آف جو تھاٹس ہے دلائل کی بنیاد پر، تو ہم نے کہا سنت اور جماعت سے. اور حدیث کے اندر ہے بخاری شریف میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میری اور میرے جو خلفاء کی جو سنت ہے اس کو کیا کرو اس کو پکڑنا تمہارے پر لازم ہے. تو پھر تراویح کو جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک جماعت کی جو ہے وہ صورت کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پہ. پھر تراویح کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کا جو دور ہے، یہ بخاری شریف کی جو ہے وہ حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ہر رمضان میں جو ہے وہ تشریف لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنانا کرتے تھے. اور جب آپ کا جو آخری جو وصال کا سال تھا اس سال جو ہے وہ 2 مرتبہ جو ہے وہ دور کیا ہے. تو اس میں جو ہے وہ قرآن مجید کا ختم کرنا وہ علیحدہ سے سنت ہے. باقی تراویح جو ہے وہ اپنی ایک علیحدہ سے جو ہے وہ سنت ہے. لیکن اس سے یہ پتہ چلا کہ تراویح کا وجود ہے. اب یہ کہ کوئی جماعت کی صورت میں ہے یا نہیں ہے، اور اس بات میں بھی اتفاق ہے یعنی کہ ہم بھائی یہ کوئی کہہ فرض سکتے نہیں. ہیں کہ خلفائے جو اس ٹائم کے جو خلیفہ تھے انہوں نے وقت کی ضرورت سمجھ کے وقت کی ضرورت جماعت سے اس کو نافذ فرمایا. جی. مگر سوال اب اس میں یہ آتا ہے، دیکھنے والے ناظرین کے لیے تھوڑا سا کلیئر کریں گے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ نافذ ہوئی، اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، تو کیا اس میں بھی یہ جماعت کنٹینیو رہی ہے یا پھر تراویح کی جماعت کا سلسلہ باقاعدہ ہو طور گیا؟ پر کنٹینیو رہی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے یہ کنٹینیو آج تک کنٹینیو ہے، آج تک جو ہے وہ کنٹینیو فقہ حنفی کے نزدیک. فقہ حنفی ہے. جی. مگر میں اپنا فقہ جعفریہ کے نزدیک میرے خیال سے کنٹینیو نہیں ہوئی ہے. حضرت علی کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے سنت جہاں تک اس کی تشریح کی جاتی ہے، جو رسول نے عمل انجام دیا ویسا عمل کرنا سنت کہلاتا ہے. چونکہ رسول کریم نے نہ تو خود پڑھی نہ اپنے سامنے پڑھنے دی، بلکہ اس کو منع کیا کہ آپ اپنے گھروں کو جائیے اور جا کے پڑھیے. یہ معتبر روایت موجود ہے. تو سنت ہمارے نزدیک تو ہوتی نہیں ہے. اچھا، نہ ہی کسی بھی معصوم سے، یعنی مولا کائنات، امیر کائنات، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام یعنی 11ویں امام تک کوئی اس کا وجود نہیں ہے. تاکید ضرور کی گئی ہے، پڑھیے، بار بار پڑھیے، ہر بار پڑھیے، لیکن جماعت کے ساتھ قطع نہیں ہے. اس کا فقہ جعفریہ میں کوئی اس کا وجود نہیں. اچھا، یہ اکثر یہ بھی اب سننے میں سوشل میڈیا پہ بڑی ایک بحث چلی پچھلے دنوں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تراویح 4 رکعات یا کبھی 6 کبھی 8 کبھی 10 کبھی 12
کبھی 16 بھی پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کبھی 20 بھی پڑھی ہے, مگر وہ 20 فکس نہیں ہے. اس حوالے سے علی بھائی پہلے آپ بتائیں, پھر میں آتا ہوں مشہدی صاحب کے پاس. اچھا, جہاں تک اب تقریباً اہل سنت والجماعت کے اسکول آف تھاٹس ہیں, یعنی کہ جو 4 جو بڑے فقہ ہیں, اس میں حنبلیہ, مالکیہ, حنفیہ اور شافعیہ. تو اچھا, اس میں جو رکعتوں کی جو تعداد ہے سے مختلف روایات ہیں, لیکن اس میں جو اسکول آف تھاٹ جو 4 ہیں, چاروں فقہا جتنے بھی بڑے ہیں اور پوری دنیا کے معنی, تو اس بات پہ جو متفق ہے کہ 20 ہی رکعت جو ہے وہ اس کے اندر, یعنی کہ بالاجماع اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً اجماع جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ شروع سے لے کر اب تک, یعنی کہ خلفائے راشدین کے دور سے لے کر اب تک جو ہے 20 ہی رکعت کا جو ہے وہ معمول رہا ہے اصل صحیح. تو اس پر گویا کہ جو ہے وہ اجماع جو ہے وہ منعقد ہو گیا ہے. تو اجماع بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ دلیل قطعی کی جو ہے وہ صورت جو ہے وہ اختیار دلیل قطعی جو ہے وہ گردانا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے. اور جہاں تک یہ مختلف جو ہے وہ روایات ہیں, تو روایات جو ہے وہ مختلف ہیں, جس کے اندر جو ہے وہ زیادہ کی بھی ہیں, یہاں تک کہ 40 تک کی جو ہے وہ ذکر ہے, 35 تک کی بھی ذکر ہے. لیکن ان تمام کی تطبیق دیکھ کر جو فقہا نے جو ہے وہ 20 رکعت ہی جو ہے وہ اس میں وہ موجود ہے. تو باقی یہ ہے کہ اب تک جو ہے وہ امت کا جو معمول رہا ہے, جو اسلاف کا جو طریقہ رہا ہے, وہ تقریباً یہی جو ہے وہ رہا ہے. علامہ مرزا طاہر صاحب, کیا طاہر علی صاحب مائک لیجئے گا اور بتائیے گا آپ کیا یہ 2 4 6 8 10 12 والی کیا ترتیب ہے؟ سوشل میڈیا پہ بڑی بحث چلی تراویح کی. نہیں, اس میں تو بنیادی بات یہ ہے نا, ہمارے یہاں چونکہ تراویح ہے ہی نہیں, تو ہم 2 4 6 کی بات ہی نہیں. یعنی اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں, اچھا, وہ اصل جو میں 12 رکعت والی جو وہ بتائی گئی ہے نا, جیسے بخاری کے اندر جو ذکر ہے, تو اصل میں قیام اللیل تھی رات کی, یعنی کہ تہجد کے بعد تہجد کی نماز کا ہے, تہجد کی یعنی نماز ہے. تراویح کا اس بات سے نہیں, تو سوشل میڈیا پہ جو ایک نئی بحث چلی ہے, ایک تو ہم فقہ حنفی اور فقہ جعفریہ دونوں اس سے ایگری نہیں کرتے کہ ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے کہ 4 6 8 تراویح 10 میں 12 11 رکعت ہے, وہ تراویح بول رہا ہوں. تہجد کی نماز جو ہے 11 رکعت ہے, اور 11 رکعت سے ہی جو ہے نا مطلب پڑھنی ہے تہجد میں. اور ہمارے یہاں جو مطلب بعض روایتوں میں اس میں غامدی صاحب, جاوید غامدی صاحب نے بھی اس بات کو کیا ہے تحقیق, ان کی بھی یہ تحقیق ہے کہ اصل میں بیسیکلی یہ تراویح ہی تھی. تراویح بول رہا ہوں, تہجد تھا جو بعد میں تراویح بن گیا. تراویح کا مطلب ہے آرام کرنا, کیونکہ وہ لوگ جو ہے مطلب قرآن پڑھنے کے بعد آرام کرنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے اس کو تراویح کہا جاتا ہے. تو تراویح کا نام دیا گیا. تو تہجد اصل میں یہ ہے تہجد کی نماز جو بنیادی اعتبار سے رسول خدا پڑھا کرتے تھے, کیونکہ جیسا قبلہ نے بتایا مفتی صاحب نے کہ یہ رسول اللہ پر واجب تھی, اس لیے واجب چونکہ ادا کرنا ضروری ہوتا تھا, اس لیے رسول خدا تو روزی تہجد پڑھا کرتے تھے. لیکن انہوں نے تہجد کو جماعت سے پڑھنے سے سخت منع کیا تاکہ اس کو وجوب کی نوبت نہ آ جائے. اور یہی جو ہے مطلب بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ وجوب ہو جا سکتا تھا, اللہ تعالیٰ اس چیز کو. ایک حدیث بھی ہے اس طرح کی کوئی, اب آپ لوگ تصدیق کریں گے اس کی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ اس کی تلقین نہیں کرتا ہے, زیادہ نہیں, کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے. فرض نہ ہو جائے. بالکل, کیونکہ امت کی مشقت کا آپ خیال فرماتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 11 رکعت والی جو ہے نا باقاعدہ طور پہ باب باندھا ہے اس کا, قیام اللیل وغیرہ کا. اچھا, 11 رکعت یہ کچھ یقیناً دین سے دوری بھی ہے. 11 رکعت کی کیا کانسیپٹ ہے؟ پہلے میں علی بھائی آپ پر آؤں گا, کیونکہ ہم نے تو جوڑی جوڑی سنی ہے عام جو لوگ ہیں, 2 4 6 8 10 12 یا 20 جو بھی, تو 11 رکعت کیسے پڑھی جاتی ہے؟ اچھا, 11 رکعت اس طریقے سے جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے کہ اس میں 8 رکعت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تہجد کی, اور 3 رکعت ہوتی ہے وتر کی. جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنی آخری جو نماز ہے وہ آپ وتر کو بناؤ, تو اس میں جو ہے وہ 8 رکعت تہجد کی ہوتی ہے اور آخری جو ہوتی ہے وہ 3 وتر کی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے یہ 11 رکعت بنتی ہے. تو اگر پھر میں وہ دوبارہ وتر والے سوال پہ آگے, ویسے تہجد میرا اگلا سوال تھا مگر ہم اس پر آ گئے. اکثر لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں فجر سے پہلے اور وتر وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں, جبکہ آپ کی بات سے جو میں نے اخذ کیا وتر آخر میں پڑھنے, اور اس وتر کی ترتیب آئی تھنک کہ فقہ جعفریہ کے تحت بھی آخر سے ان کا ورڈک لیتے ہیں. آپ بتائیں کہ وتر کس وقت پڑھنے چاہیے اور تہجد کس وقت پڑھنی چاہیے؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو بعض احکامات جو ہے نا جو فرمائے ہوتے ہیں, بعض اوقات فرض کے تحت ہوتے ہیں, بعض واجب کے تحت, بعض ترغیب دلانے کے لیے ہوتے ہیں, زیادہ فضیلت کے لیے. تو یہ جو فرمایا گیا نا اپنی آخری نماز کو جو وتر بناؤ, تو یہ زیادہ فضیلت کے لیے, کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ مواظبت کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی شخص کمزور ہے اور پتہ ہے کہ جی نہیں اٹھ پائے گا, تو
تو پھر وہ یہ ہے کہ پھر جو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وہ کیا کرے، وطر کو وہ ادا کر لے۔ اچھا گنجائش ہے کہ وطر کی جماعت باجماعت وطر ادا کیے جا سکے؟ وطر کی جو باجماعت کی جو استحباب ہے فقہ حنفی کے اندر، تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا وہ رمضانوں کے اندر ہے، باقی عام دنوں کے اندر جو ہے وہ اس طریقے کا جو ہے وہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ نہیں تو وہ کیوں ہے، وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ سنت ہے رمضان میں تراویحوں کے بعد مستحب ہے، وطر پڑھنا؟ استحباب ہے۔ تراویحوں کی جو ہے نا، تراویحوں کا جو ایک سسٹم جو قائم کیا گیا ہے، تو اس کی جو وجہ سے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے تراویح کا حصہ ہی ہے وطر، ہاں ایسا لگتا ہے مساجد کے اندر رمضان المبارک میں خاص طور پہ، اور پھر وہاں جماعت کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اچھا سوال یہ ہے علی بھائی کہ رمضان المبارک میں یہ دیکھنے میں آیا ہوا ہے کہ عام پبلک اٹھی ہوتی ہے تو وہ تہجد کا اہتمام کرتی ہے، یعنی کیونکہ جب سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت اکثر دیکھا گیا کہ بھئی ہم عام دنوں میں تو نہیں تہجد پڑھ پاتے ہیں، تو رمضان میں کم از کم سحری کھانے سے پہلے ایک بڑے بھی تلقین کرتے ہیں کہ چلو اٹھ ہی گئے ہو، جب تک سحری میں پروس رہی ہوں، میں لگا رہی ہوں، والدہ کہا کرتی ہیں، تو جب تک تم تہجد کے کم از کم 2 نفل تو پڑھو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان میں بھی پھر وطر آپ کے توسط سے دیکھنے والے ناظرین تک یہ بات جانی چاہیے کہ کیا تراویح تو رات ہو گئی تو وطر مثال کے طور پہ کسی نے رات کو پڑھ لی تو کیا وہ وطر کا اہتمام دوبارہ کر سکتا ہے؟ یہ افضل، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل وطر آخری نماز ہونی چاہیے، تو پہلے تہجد اور پھر وطر سحری کے وقت ہو جائے، اس پہ تھوڑا سا۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کا سوال یہ ہے کہ بھئی کسی بندے نے وطر پڑھ لی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تہجد کا وقت ہوتا ہے کہ وہ تہجد پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو وہ پڑھ سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے، تہجد کے بعد دوبارہ وطر کا اہتمام کر سکتا ہے؟ نہیں، آپ نے ایک مرتبہ جب آپ نے پڑھ لی ہے وطر کا، یہ وطر جو ہے وہ واجب ہے، واجب کا جو درجہ ہوتا ہے وہ فرض سے نیچے والا ہوتا ہے۔ ایسے یہ ہے کہ ایک مرتبہ بندہ فرض ادا ہو گیا تو وطر بھی ادا کر لیا تو کیا ہو گیا؟ یعنی اگر میں جو سمجھ پایا ہوں اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے پوچھ رہا ہوں، فقہ حنفی نے وطر کو اسی لیے باجماعت قرار دیا رمضان کے اندر میں، تھوڑا سا یہ آپ کا جواب میں دے رہا ہوں، اب آپ نے بتانا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط، جو میں سمجھ سکا ہوں، کہ اگر وطر آپ کے چھوٹے تو وطر کی کیونکہ جو ثواب ہے وہ واجب ہے، فرض کے قریب تر ہے، تو اگر آپ سو گئے اور کسی لاپرواہی سے وطر آپ نے چھوڑ دیے تو جو رمضان المبارک میں ویسی نیکیاں زیادہ ملتی ہیں، 70 گنا زیادہ ملتی ہیں، تو وہ وطر کا ثواب آپ سے نہ رہ جائے، اس لیے باجماعت نماز کا اہتمام فقہ حنفی کے تحت کیا جاتا ہے رمضان المبارک میں۔ مگر بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہے، اپنے اعصاب پہ، اپنی نیت پہ اور اپنی فزیکل ایکٹیویٹی پہ، کہ آپ صبح اٹھ کے لازم اور ملزوم تہجد بھی ادا کر لیں گے اور وطر بھی کر لیں گے، تو بہتر یہی کہ آپ تب پڑھیں۔ ہاں، پھر اگر مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میں تہجد کے بعد وطر پڑھ سکتا ہوں تو پھر آپ جماعت کے ساتھ کیا ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، پھر آپ اس کو، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل پڑھنا ہی آپ کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ آپ اپنی جو آخری جو نماز ہے وہ کس کو بنائیں؟ وطر کو جو ہے سب سے اپنی آخری نماز بناؤ۔ اب یہ میرا ایک اور سوال ہے کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں کبھی وطر باجماعت ادا کی ہے؟ اس کے اصل میں مختلف جو ہے وہ روایات جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اور کانفیڈنس نہیں لگا آپ کی آواز میں، دیکھنے والے ناظرین نہیں سمجھ پا رہے آپ کا جواب کیا ہے۔ نہیں، اس میں میں نے بتایا مختلف جو ہے نا، اصل میں اس میں روایات جو ہے وہ موجود ہیں اس کے اندر۔ مختصر سا جواب ہاں یا نہ، بغیر ناراض ہو۔ اچھا میں تھوڑا ہاں یا نہ کی بات، کیونکہ میں ٹاک شوز وغیرہ کرتا رہتا ہوں تھوڑے سے، تو سمجھنے والوں کے لیے بڑا آسان ہو جائے۔ ہاں، اس میں جو ہے نا اصل میں فقہ کے جو بعض اصول ہوتے ہیں، ابھی باقاعدہ طور پہ کوئی روایت میرے دماغ میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ فقہاء کرام نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مستحب جو ہے وہ رمضان کے دنوں کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ نہیں، اس کا سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی استحباب سے جس پہ تمام لوگ متفق ہوں، تمام علماء کم از کم فقہ حنفی کے جیسے بریلی، دیوبند یا اہل حدیث عالم یہ سب متفق ہوں، فقہ جعفریہ کا تو میرے خیال سے اس پہ موقف الگ ہے، میں لیتا ہوں ان سے، یعنی کوئی ایسا میں جو سمجھ پایا ہوں صاف دو لفظ یہ کہ وطر باجماعت پڑھنے کی کوئی مستند بات موجود نہیں ہے فقہ حنفی کے موجود۔ فقہ حنفی کے اندر باقاعدہ مستند بات جو ہے باجماعت جو ہے موجود، استحباب کے درجے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی یا پڑھی کسی امام کے پیچھے؟ خلفائے راشدین کے دور سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، جو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین کے جو وہ ہے مفہوم ہے، تو اس میں سنت جو ہے جو خلفائے راشدین کا جو طریق ہے اس کو بھی جو ہے وہ سنت ہی بولا جاتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہمیں کلیئر کرنی ہوگی علی بھائی، جی یہ بات ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرما دی اہل بیت کی بھی ایک اہمیت ہے اور کوئی اس سے انکار ہو ہی نہیں سکتے. پھر بات آتی ہے صحابہ اکرام کی، آپ ان کی بھی ایک اہمیت ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ایک رتبہ الگ ہے. آپ نے یہ فرما دیا ٹھیک ہے، مگر ایک چیز جو پیورلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو تو میں اس حوالے سے سوال کر رہا ہوں، تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ جس طرح بھی ایک بات ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی مگر صحابہ اکرام پہ تو فرض نہیں تھی. تو اسی طرح ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اہل بیت کی سنت اور صحابہ اکرام کی ہاں سنت. یہ جماعت جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ استحباب کے درجے میں، استحباب اس کو کہا جاتا ہے بھائی کر لیا کوئی جائے ایسا تو ٹھیک ہے واقعہ احادیث مبارکہ یا اس کے قرآن اندر شریف میں اس ملتا؟ وقت ابھی کوئی ایسا واقعہ میرے اصل میں ذہن میں نہیں ہے جو میں اس کو بیان کر دوں، لیکن یہ جو جماعت کے یہ جو جماعت ہے یہ استحباب کے درجے میں، بھائی کوئی کرنا چاہے تو کر لے، نہیں کرنا چاہے تو اس میں کوئی اتنے بڑے وہ نہیں ہے، اور کہنے میں کوئی گناہ والی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بات نہیں ہے. صرف رمضان شریف کے اندر جو ہے جماعت سے جو ہے وہ کی. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی جماعت کے حوالے سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت میں کوئی جماعت پڑھانے کی یا پڑھنے کی کوئی وہ نہیں ملتی. یہی سارے سوالات آپ کے ساتھ ہیں، وقت کو بچاتے ہوئے آپ اپنا ورڈک پیش کر دیجئے. یہ بنیادی طور پہ میں نے عرض کیا کہ تہجد انفرادی فعل ہے، یہ قطعاً اجتماعی نہیں، ممنوع ہے فقہ جعفری. اور رسول تہجد خدا کا حصہ ہی صلی وتر اللہ ہے. علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر یقیناً وہ فرائض تھے، ان پہ واجب تھی، لیکن آپ نے تاکید کی ہے کہ آپ اپنے فرائض پورے کیجیے، آپ اپنے واجبات پورے کیجیے، تقوی میں بلندی کے درجات کے لیے تہجد بھی ادا کیجیے. یہ انفرادی فعل ہے، اس میں قطعاً کوئی جماعت کی کوئی شک موجود نہیں ہے، نہ رسول خدا سے نہ معصومین علیہ السلام سے. انفرادی طور پر تاکید کی گئی ہے اور سب پڑھتے ہیں. اٹھ کے جائیے گا نہیں، بہت اہم سوالات آپ کے لیے لے کر آئیں جو آپ ہمیں سوالات بھیجتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کمنٹس کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، ہمارے نمبرز پر رابطہ کرتے ہیں. وہ سوالات آج ہم لے کر آئے، ان کے جوابات اس پورے رمضان جمعہ ہفتہ اتوار صبح 10:05 پر لے کر تمام علماء اکرام سے لے کے آپ کو دیں گے. اٹھ کے نہیں جانا ہے، ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، بریک لے کے جلدی سے آتے ہیں واپس. دیکھو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان. اٹھ کے نہ جانے کا شکریہ. ایک دفعہ پھر وہ سوالات جو آپ سنتے، سوچتے اور ایسی جگہوں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں جہاں کرنا نہیں چاہیے، ان کے جوابات لے کر ہم آئیں. اچھا علی بھائی، بلکہ میں آؤں گا مشہدی صاحب کے پاس. تہجد سنا ہے فقہ جعفریہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے اور کوئی تہجد آپ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ قرب الہی کے لیے آپ جتنا اللہ سے محبت کریں گے، دین پر ثابت قدم رہیں گے، اس کے لیے عبادات کا ہونا لازم ہے، اور یہ لازمہ بغیر تہجد کے مکمل نہیں ہوتا، اکمل نہیں ہوتا. لہذا رمضان تو دور کی بات ہے، ہر روز ہر شب میں آپ سو کے اٹھیں، اپنی نیند کو قربان کریں اور اللہ کے قرب میں. دنیا سو رہی ہوتی ہے، معبود سے راز و نیاز کیجئے. یہ وہ وقت ہے جب کوئی نہیں ہوتا، صرف وہ ہوتا ہے. خالق کی حیثیت سے، مخلوق کی حیثیت سے آپ ہوتے ہیں، اور اس سے بہتر وقت ہی نہیں ہے اللہ سے گفتگو کرنے کا. اللہ زمینی آسمان پر لہذا ہر عاشق پر، ہر مخلوق پر اپنے خالق سے گفتگو کرنا واجب ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ یہ تہجد کی نماز ہے. تو ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دن میں جو کچھ کیا ہے وہ اپنے رب سے راز و نیاز کریں، اس لیے اس کا واجب. لگے ہاں تو اس سوال کا جواب بھی دیجئے کہ جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے، خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں تو یہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، مگر جب لوگ عمرہ اور حج ادا کرنے جاتے ہیں تو سعودیہ میں دیکھتے ہیں کہ تہجد کی باقاعدہ اذان ہوتی ہے. اذان
तहज्जुद की अजान की क्या अहमियत है और ये साबित है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए फ़िक़्ह जाफ़रिया के नज़दीक? नहीं, हमारे यहाँ इसका ये नहीं है कि बाकायदा आप उसको उठाएं, अजान के बारे आवाज़ देना, इसकी क़तन ज़रूरत नहीं है। अगर आप खालिस मोहब्बत करते हैं तो आँख खुद ब खुद खुल जाती है और अपने रब के हुजूर इंसान पहुँच जाता है। अहले बैत और से ना ही हमारे यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ साबित है आपको? मैंने अर्ज़ किया ना, रसूल अल्लाह से ना तो उन्होंने कभी किसी को ताकीद की, ना जमात का एहतमाम किया, अपनी इनफरादी इबादत की है। इसी तरह पहले इमाम से लेकर इमाम हसन अस्करी 11वें इमाम तक, 14 मासूमीन तक और तमाम शख्सियात तक किसी ने भी जमात से या किसी को जगह की निगाह के आप तहज्जुद पढ़ें, एक हुक्म दे दिया, जो आए बिस्मिल्लाह, ना आए तो ठीक है। अच्छा, इसका पढ़ना बाइस अजर है, ना पढ़ना गुनाह नहीं है। तो इसलिए कतन यही सवाल मैं आपके साथ, सवाल आपके साथ यही, तहज्जुद की अजान। अच्छा, जहाँ तक तहज्जुद की अजान का जो है वो ताल्लुक़ है, तो फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर जो है वो इसकी जो है वो अजान का जो है वो नहीं है तसव्वुर, जब बाकी फ़िक़्ह हमली है तो उनके यहाँ जो है वो अजान का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद है और वो जो है वो इसके कायल हैं, तो लिहाजा उनके यहाँ जो है वो खुद अजान जो है वो होती है। फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर जो है बाकायदा तौर पर इसके लिए कोई अजान का जो है वो सिस्टम मौजूद नहीं है, बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश भी इसकी नहीं। कोई गुंजाइश नहीं। और तहज्जुद की अहमियत फ़िक़्ह हनफ़ी के नज़दीक क्या है? तहज्जुद की अहमियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो कुरान के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है तहज्जुद पढ़ने का हुक्म दिया, तो उसमें ये फरमाया कि रातों का उठना जो है नफ्स को जो है वो कुचलने में क्या है बहुत ज़्यादा मुआविन जो है वो साबित होता है। तो लिहाजा ऐसी तहज्जुद की जो नमाज है उमूमी तौर पर इंसान का जो नफ्स अम्मारा है उसको जो है वो काबू करने के लिए और ख्वाहिशात नफसानी को दबाने के लिए बेहतरीन जो है वो हथियार है इंसान के तज़किये के लिए रातों को उठना। और एक तहज्जुद का वक्त ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो मुनादा करते हैं कि कोई है मांगने वाला तो मांगे, उसकी मांग जो है वो पूरी की जाएगी, क्योंकि तहज्जुद का वक्त एक ऐसा वक्त होता है कि जिसमें यानी कि हर वो चीज़ जिसकी कमी होती है तो उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। तो उस वक्त जब पूरी दुनिया जो है वो सो रही होती है और अपने काम और काज को जो है वो छोड़कर मशगूल होती है, तो उस वक्त एक बंदा जब अपने रब को पुकारता है तो उसके दरमियान और रब के दरमियान जो है वो ये समझ लीजिए कि कोई जो है बीच में नहीं होता। और अल्लाह तबारक व तआला जो उमूमी तौर पर एक बुज़ुर्ग ने जो है वो फरमाया था कि कोई भी शख्स जो है वो उस वक्त तक कामिल जो है वो अल्लाह ताला का वली नहीं हो सकता जब तक कि वो तहज्जुद का बाकायदा तौर पर क्या नहीं करे, एहतमाम नहीं करे। तो तहज्जुद जो है वो तज़किया नफ्स के लिए, इंसान के नफ्स को जो है वो पाक करने के लिए, अखलाक़ रज़ीला से अपने आप को जो है वो पाक करने के लिए और अखलाक़ हमीदा के जो है अपने अंदर मुंतकिल करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा जो है वो किरदार हमेशा से हमेशा जो है वो रहा है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो जो ये फ़र्ज़ थी, सहाबा किराम पर फ़र्ज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जो है इसकी मुआज़बत करते थे और सल्फ़ सालिहीन का भी जो है वो यही तरीका रहा है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, उठ के नहीं जाइएगा, यही सवाल लेके हम आएंगे। एक और आलिम हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, उनके साथ। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान। उठ के ना जाने का शुक्रिया। वही सवाल जिस सवाल पर हम गए थे, बाकी कुछ सवाल रह गए थे, तो हमारे साथ ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा, क्या नाम थोड़ा सा, अल्लामा अहमद रज़ा, माशाल्लाह, मादरत के नाम जो है वो मैं मिस कर गया। अच्छा अल्लामा साहब, कुछ सवालात आपकी गैर मौजूदगी में हो गए थे, मैं चाहूँगा उन सबका एक साथ ही जवाब दे दीजिए। अभी तो करंट जो बात चल रही है कि तहज्जुद में अज़ान की अहमियत क्या है, तहज्जुद के वक्त अज़ान देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, इसकी क्या तरतीब है? तहज्जुद के वक्त अज़ान की अहमियत, मैं आपका सवाल सही से समझ नहीं सका हूँ। अगर हम जिस तरह के यहाँ हमारे जो पाकिस्तानी हैं जब सऊदीया जाते हैं उम्रा और हज अदा करने, देखते हैं तहज्जुद की अज़ान भी होती है,
تو وہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین، پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے K21 نیوز کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنا اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا۔ الحمدللہ عز و جل رمضان مبارک کے بابرکت ایام چل رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ تہجد کی اذان کے متعلق، دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات زیر غور لانا چاہیے کس جگہ کا رواج کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ملک پاکستان میں رواج نہیں ہے ٹھیک ہے تہجد کی اذان کا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور دیگر بزرگان دین کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات ملتی تھی کہ وہ لوگوں کو بارآور کرانے کے لیے کہ اس طرح کا عمل کیا جاتا تھا تہجد کی اذان کے متعلق۔ تو دیکھیں عرف عام میں تو ہمارے ہاں تو اگر اس طرح کیا جائے تو لوگوں میں، کیونکہ ایک مستحب عمل ہے، لوگوں میں جو ہے نا وہ شد و مت پایا جائے گا، بہت زیادہ نا بے چینی اضطراب پایا جائے گا، لوگ اس کے اوپر سوالات اٹھائیں گے، بھائی کیا انہوں نے جو نا رائج کر دیا۔ تو ہمیں جو فی الوقت جو رائج ہے عوام میں، فی الوقت جو عوام کے اندر جو معاملات کی جو لوگ دیکھیں فرائض سے دور ہیں، لیکن اگر مستحبات کے زیادہ قریب کرنے کی کوشش کریں گے، رمضان المبارک میں تو دیکھیں لوگوں کا رجحان ہوتا ہے، رمضان المبارک میں ہم فضائل کی طرف تو راغب کریں گے لوگوں کو، لیکن تہجد کی اذان کے متعلق تو میں یہی کہوں گا کہ علماء کا اس بات پر سکوت ہے، اور اگر ہم اس وقت اس عوام کو یہ رائج کرنے کی کوشش کریں گے کہ تہجد کی اذان دی جانی چاہیے، تو لوگوں میں جو ہے نا اس طرح بے چینی پائی جائے گی۔ یعنی دین اسلام یا شریعت، روائج یا کوئی چیز رائج کرنا یا کوئی ماحول ہونا اس کا نام ہے، یا شریعت ایک اپنی جگہ شریعت ہے، یا تو آپ ڈینائی کریں یا ہاں کریں۔ یہ تو عوام بڑی شش و پنج میں آ گئی ہے اس وقت، مجھے لگتا ہے دیکھنے میں ناظرین کو ریپرزینٹ کرتا ہوں بالکل۔ تو آپ کے جواب سے تو میں تو یہ اخذ کر پایا ہوں کہ یہ کیونکہ یہاں رواج نہیں تھا، ہندوستان سے پاکستان بن گیا تو کبھی تہجد کی دینی چاہیے، مگر اذان دے دی گئی تو ہم پریشان ہو جائیں گے، اس لیے جو ہے وہ مفتی صاحب اذان ہی نہیں دے رہا علامہ صاحب۔ دیکھیں حضرت بات دراصل یہ ہے کہ جو عوام دیکھنے والے بھی ہیں نا، تو ان میں سے ایک تعداد ایسی ہوگی جو بات ہی پہلی مرتبہ سن رہی ہوگی کہ بھائی تہجد، جنہوں نے حج عمرہ نہیں کیا، جنہوں نے حج عمرہ نہیں کیا یا پاکستان سے باہر نہیں گئے یا عرب کنٹریز میں نہیں گئے، قصبے گاؤں سے باہر نہیں گئے، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو یقیناً یہ نئی سی بات ہوگی کہ تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے۔ اب لوگ سنیں گے تو شش و پنج کا شکار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو معمول ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لوگوں کو نماز کے لیے جگایا کرتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تہجد کے لیے بھی جگاتے تھے۔ دیکھیں حضرت ایسی کوئی حدیث ملتی ہے، روایت ملتی ہے؟ میرے ذہن میں فی الوقت اس وقت طرح کی روایت نہیں ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اس سے پہلے آپ بھی شش و پنج کا شکار ہو جائیں، ہم اگلا سوال کر لیتے ہیں۔ تراویح کی کیا اہمیت ہے مسلک بریلوی کے نزدیک؟ تراویح کے متعلق 2 رکعتیں ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 10 12 ہیں، 20 ہیں، روزانہ ہے، کوئی گیپ بھی ہے، قرآن شریف سننا مستحب ہے، واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے؟ کیا دیکھیں تراویح تو سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے، اور 20 رکعت تراویح جو ہے نا یہ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یا تابعین الزام تمام کے ادوار سے 20 رکعت سنت تراویح چلی آ رہی ہے الحمدللہ عز و جل، اور عرب شریف میں بھی 20 رکعت ہی پڑھی۔ ایک دفعہ پھر آپ نے رواج کی بات کر دی صحابہ کرام کے دور، یہ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ عوام ناظرین آپ سے شرعی اعتبار سے سر شرعی اعتبار سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کو اخذ کیا کہ 20 رکعت تراویح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، وہ صحابہ با جماعت پڑھا جی کرتے بالکل با جماعت پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت موجود ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں با جماعت تراویح نہیں پڑھی گئی، بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رائج کیا، اور یقیناً جو مسلمانوں میں طریقہ رائج ہو گیا صحابہ کرام عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ جو دور وقت کا خلیفہ ہوتا تھا نا، یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مجتہد کے درجے پر فائز تھے، اور مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جو اجتہاد قرآن و سنت سے کرتا ہے۔
اپنی رائے سے نہیں کرتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں 20 رکعت تراویح کی بعد جماعت نماز کا اہتمام فرمایا. بالکل عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے 20 رکعت تراویح کا اہتمام ہوا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اس 20 رکعت تراویح کو جو ہے نا مقدم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک لے کر کنفرم سیدھا بتائیں اسٹریٹ فارورڈ کہ کیا اس دور میں بھی 20 رکعت تراویح ہوئی؟ بالکل، کیونکہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کو مقدم رکھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی چیز کو مقدم رکھا. اسی طرح مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بھی اسی چیز کو مقدم رکھا، کیونکہ اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، لوگوں کو قرآن سننے کی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، سوالات بہت زیادہ باقی ہیں آپ کی طرف، کیونکہ یہاں تو میں ورڈک لے چکا ہوں. وطر کی کیا اہمیت ہے؟ وطر باجماعت ہونے چاہیے. وطر کا اصل وقت کدھر ہے؟ وطر کا ادا کرنا ہے. دیکھیں، وطر کا وقت عشاء کا جو وقت ہے وہی وطر کا وقت ہے. کہ جب عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے تو وطر کا وقت بھی ختم ہو گیا. اور وطر کے متعلق علماء کرام رضوان اللہ علماء کرام کا اس بات پر ختم ہوتا ہے. عشاء کا وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے. اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے وطر جو ہے نا واجب ہے. ٹھیک ہے، بہتر یہ کہ تنہا پڑھے جائیں، لیکن اگر جماعت کرائی جائے تو مذائقہ نہیں ہے، جماعت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وطر پڑھنے کا بہترین وقت کیا ہے؟ عشاء سے لے کے فجر کے درمیان کا کوئی ایک وقت بتائیے. وطر پڑھنے کا بہترین وقت یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں وطر یعنی پڑھنا فجر جو ہے سے افضل قرار. اچھا، ایک سوال رہ گیا تھا کیونکہ اس ٹائم بات چل رہی تھی، میں پھر رہ گیا، تاکہ آج اس پروگرام میں ٹاپک کلوز ہو جائے. پہلے آپ سے لوں گا، پھر آپ سے پروگرام اینڈ کریں گے. وطر پڑھنے کے لیے یا وطر پڑھنے کے لیے تو سونا لازم نہیں ہے آئی تھنک، باقی آپ لوگ اس پہ بھی بتا دیں. کیا تہجد پڑھنے کے لیے سونا لازم ہے یا ایک مقررہ وقت گزرنے کے بعد تہجد کو پڑھا جا سکتا ہے؟ میری نیت ہے، میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، تہجد کی بہت اہمیت ہے. میں نے لاکھ کوشش کی، میں نہیں سو پایا. میرا روزگار ایسا ہے، میری مصروفیت ایسی ہے، دماغ میں ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن میں نہیں سو سکا. کیا میں تہجد پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیں، تہجد کے لیے نیند کرنا نا یہ ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص صلاۃ اللیل کے نوافل پڑھتا ہے، صلاۃ اللیل کے نوافل مطلب اس کی کوئی بھی مصروفیات ہیں، لیکن وہ صلاۃ اللیل کے نوافل پڑھتا ہے تو وہ بھی تہجد کے قائم مقام ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کی نیت یعنی وہ تہجد کی نماز ادا نہیں ہوگی اگر اس نے صلاۃ اللیل کے نوافل ہوں گے. کتنی دیر سونا ضروری ہے؟ لمحہ بھر بھی سو جائے اگر کوئی. علی بھائی آخری منٹ بچا ہے بس میرے پاس. اچھا، اس میں جو ہے نا وہ 3 صورتحال ہیں. یا تو یہ ہے کہ جب نماز پڑھ رہا ہے اور شروع کے اندر جو ہے وہ وطر سے پہلے جو ہے وہ 2 رکعت بھی اگر وہ تہجد کی نیت کر کے پڑھتا ہے تو وہ تہجد شمار ہو جائے گی. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ افضل ترین یہ ہے کہ اگر سو کر اٹھ کر، تو یہ ایک افضل ترین جو ہے وہ صورتحال ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر وطر وغیرہ بھی پڑھ لی ہے اور پھر بعد میں جو ہے وہ تہجد پڑھتا ہے تو تب بھی جو ہے وہ تہجد ہو جائے گی. تو یہ 3 طریقے ہیں. مسلک دیوبند کے نزدیک تہجد ادا ہو جائے گی، افضل یہ ہے کہ لمحہ بھر کی نیند لے لیں. اسی طرح افضلیت جو ہے ماشاءاللہ تقریباً ایسا ہی معاملہ ہے. آپ سو کے اٹھیں اور آخری پہر کیے، بہتر یہ. اور اگر آپ شب بسری کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں اور جاگنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں ممانعت نہیں ہے. مگر ممانعت نہیں ہے، مگر دونوں کی ثواب اہمیت. بہتر سو کے اٹھیے آخری وقت، یہ بہترین وقت. اچھا، کوئی ایسا وقت کہ اگر میں جاگ رہا ہوں اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میری آنکھ لگ جائے گی تو شاید میں فجر سے پہلے نہ اٹھ سکوں، کس وقت تک میں تہجد ادا کر سکتا ہوں؟ پھر میں نہ سویا ہوں، بات الگ ہے، بقایا نوافل بھی تہجد کے پڑھ لوں. آخری وقت کہا گیا ہے، یعنی شب کا آخری پہر، یعنی نماز فجر سے نزدیک. میں 1 بجے تک جاگ رہا ہوں، مجھے یہ ڈاؤٹ ہے میں 1 بجے سو جاؤں گا، مجھے تہجد نہ ملے تو میں کچھ رکعت تہجد 2 بجے 3 بجے. ہاں، 3 بجے اگر آپ جاگ رہے ہیں تو پھر وہ تہجد نہیں ہے. آپ کے نزدیک یہی سوال. اگر مثال کے طور پر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ میں سو جاؤں گا، تہجد نہیں پڑھوں گا، تو آپ پڑھ لیں تہجد. کتنے بجے؟ 1 بجے پڑھ سکتے ہیں؟ جی، 12 بجے کے بعد اب کسی وقت پڑھ سکتے 12 بجے کے بعد نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں عشاء کی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وطر سے پہلے بھی اگر آپ 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھیں گے تب بھی ہو جائے گی. آپ اس کے لیے کچھ اچھا، یعنی عشاء کے بعد بھی تہجد پڑھ عشاء سکتے کے ہیں؟ بعد بھی تو ہو سکتی ہے. بڑی آسانی ہو گئی ہے جو دیوبند مسلک کو فالو کرتے ہیں کہ آپ تہجد
वितर से पहले, इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। यानी अगर आप रमज़ानुल मुबारक में तरावियाँ पढ़ रहे हैं, तरावी के फ़ौरन बाद इतनी देर में वितर की जमात खड़ी हो, आप फटाफट तहज्जुद पढ़ लें, फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देवबंद मसलक के जो फॉलोवर्स उनके लिए है। बाकी जो हमारे बरेलवी भाई मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि जब तक आप लम्हा भर की नींद नहीं लेंगे आप तहज्जुद अदा नहीं कर सकते। मैं इस मौक़िफ़ में, मैं इस बात में हजरत के मौक़िफ़ की हिमायत करूँगा कि हमारे यहाँ सर अपना अपना मौक़िफ़ देना है आपने। बात दरअसल ये है कि जो मसलक के हनफी बरेलवी है, मैं उसकी नुमाइंदगी करता हूँ। बिल्कुल। और उसमें भी यही है कि ईशा के बाद, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद लम्हा भर भी आपने नींद करी तो नींद करने के बाद आप जो है ना, यानी आप अपने लास्ट वर्डिक्ट से यू टर्न लेने का तो कोई इरादा नहीं है। यू टर्न नहीं ले रहा, मैं उसी मसले की जो है ना दोबारा, यानी आप ये कह रहे हैं कि ईशा के बाद लम्हा भर भी नींद लेके रात 10 बजे भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। ये भी एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि आप थोड़ी बहुत नींद ले सकते हैं, क्योंकि हमारे देखने में आए रमज़ान में जब आप बहुत सारे पकोड़े, जलेबी, समोसे, फ्रूट चाट, रूह अफ़ज़ा का नाम ले दिया, लेना नहीं था वैसे, मना किया था डॉक्टर ने, या कोई भी लाल पीले नीले गुलाबी हरे शरबत पी लेते हैं तो आपको नींद बहुत आती है। तो कुछ लोग तो तरावी भी बिस्तर में ही पढ़ते हैं, तो आप उठते ही अपनी तरावी भी पढ़ सकते हैं, लगे हाथों तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने का। हर जुम्मा हफ्ता इतवार की सुबह 10:05 पर देखना ना भूलें रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन। आपको इंशाअल्लाह उन सवालात के जवाबात मिलेंगे जो बहुत सारे प्रोग्राम में आपको ना मिले हों। कोशिश करेंगे कि अपने बड़ों से जो सीखा और कुछ अपना इनपुट डाला वो आप तक ला सकें तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बाय द नेम ऑफ ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम देखना ना भूलें। छोटे छोटे क्लिप भी मौजूद होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो अनवारे रमज़ान।